بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ دوستو، کیا کبھی ماضی قریب میں آپ کو ایسا نظر آیا کہ کسی سیاستدان کے نام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی جانب سے 72 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان یعنی تقریباً 2 دنوں میں 3 پیغامات بھجوائے گئے ہوں اور کہا گیا ہو کہ پلیز مان جائیں، ہمارے ساتھ صلح کر لیں؟ جی ہاں، ایسا ہوا ہے آپ کے کپتان عمران خان صاحب کے معاملے میں۔ اور آج کی بھی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی جانب سے عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا ہے۔ بور نہیں ہونا آپ نے، بار بار ایک ہی پیغام کا ذکر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کیونکہ دن بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ 18 اور 19 اگست میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 18 اگست وہ کٹ آف ڈیٹ ہے جو کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی تھی کہ 19 جون کی ملاقات کے بعد کہ آپ اس تاریخ تک عمران خان صاحب سے ملاقات اپنے معاملات بہتر کر لیں، بصورت دیگر اس کے بعد دوسرے آپشنز کی طرف جانا ہوگا آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ آج 18 اگست ہے اور اسی لیے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب کو تیسرا بڑا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ پہلا پیغام تھا فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، 16 اگست کو یہ پیغام عمران خان صاحب کے نام آیا۔ دوسرا پیغام تھا مسافر بنام قیدی نمبر 804، یہ 17 اگست کو عمران خان صاحب کے نام دوسرا پیغام آیا۔ اور عسکریت اور اکثریت، یہ جناب آج 18 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے نام تیسرا بڑا پیغام تینوں مرتبہ۔ کیا ماضی قریب میں بھی کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں سہیل وڑائچ نے اس طرح سے 3 دن لگاتار کالم لکھے ہوں؟ ایسی کیا انی پڑ گئی ہے کہ جناب آپ 3 دن مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو معافی تلافی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار ان کالمز کے اندر دبے الفاظ میں دھمکی کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں؟ آپ کی پہلی ملاقات تھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک کالم لکھا، اس کے اوپر پھر آپ نے دوسرا کالم لکھ دیا۔ اب آپ مسلسل برسلز اور بیلجیم کا ذکر کرتے ہوئے، بار بار عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے، اب جناب پاکستانی عوام کے سامنے آپ نے تیسرا کالم رکھ دیا ہے اور اس کالم کا کرکس بھی وہی ہے، کچھ نئی چیزوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے جناب کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بیسیکلی معاملہ کیا ہے، کہاں سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دوست طارق متین صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری بڑے افسر نے، جن کا وہ 2 بار انٹرویو بھی کر چکے ہیں، انہوں نے جناب انہیں بتایا کہ انہیں اندر سے پتہ چلا ہے کہ باپ بیٹی کی خواہش ہے۔ ڈیفینیٹلی باپ بیٹی سے کیا مراد ہے؟ نواز شریف اور مریم نواز۔ میں بتا دیتا ہوں، ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا اور ٹی وی پر لہرا کر دکھانے کے لیے ہمیں ایک کاغذ مل جائے جس میں معافی مانگتا ہوں لکھا ہوا ہو اور اس پر دستخط ہوں۔ یعنی ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ایسا کاغذ مل جائے جس پر عمران خان صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگی ہو، اس پر لکھا ہوا ہو میں معافی مانگتا ہوں، اور اس پر عمران خان صاحب کے دستخط ہوں۔ اور اب بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ چلو ہم اس جتنے مقبول ہو نہ ہوں، وہ کاش ہم جتنا بے عزت ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کل بھی اور پرسوں بھی اپنے تمام تر ویلاگز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جناب وہ جو کہا گیا ہے نا کہ جنہوں نے معافی مانگی وہ فرشتے بن گئے، جس نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان ہو گیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنا، اس قسم کی باتیں کالم کے اندر پیغام پہنچانا، وہ کیا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف تو فرشتے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اور جناب عمران خان صاحب نے کیونکہ معافی نہیں مانگی تو وہ ان کی نظر میں ہو گئے ہیں شیطان۔ یہ اشارہ تھا جناب اس کے اندر۔ اب جناب اس کے ساتھ ہمارے کچھ اور دوست ہیں جس میں جناب وجاد سعید خان صاحب بھی ہیں، ان کا بھی میں ایک ویڈیو کا ایک ٹکڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں لازمی۔ اس کے بعد میں آپ کو اس اصل پیغام کی طرف، جو تیسرا پیغام ہے، اس کی طرف میں آپ کو لے کر بڑھتا ہوں۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پورا اتنا بڑا ملک، دنیا کا 5واں بڑا ملک، سنیے غور سے، دنیا کی 5ویں بڑی فوج غور سے سنیے، کا دوسرا بڑا فیلڈ مارشل، غور سے سنیے، یہ جس کے پاس 250 نیوکلیر ویپن ہے، غور سے جس نے سنیے، انڈیا کی ماں بہن کر دی، غور سے جہاز سنیے، گرا دیے، فیلڈ مارشل بن گیا، ٹرمپ کے ساتھ جا کے دمبا اور پلاؤ کھایا اس نے۔ غور سے سنیے، اس نے بڑے آدمی کو صرف ایک سوری چاہیے۔ امیزنگ، مطلب آئین نہیں، قانون نہیں،
लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ड्यू प्रोसेस नहीं, नहीं। कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सॉरी बोलो फिर आगे बात करेंगे। ये जो सड़क का में जो बच्चों की लड़ाई होती है, जी जी, बॉयज विद टॉयज, ये वो कहानी चल रही है। वेल डन। वेल डन जनाब। सिर्फ एक हमें माफ़ी मिल जाए तो उसके बाद फिर जनाब, उसके बाद मतियुल्लाह जान साहब ने जो ट्वीट किया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से, कि सुहेल वड़ाइच ने इमरान खान को अब बाकायदा माफ़ी मांगने का मशवरा देकर ख़ुद को सितारा इम्तियाज़ का हकदार साबित कर दिया है। सहाफ़ी के रूप में ऐसे कई हरकारों की कुछ दिनों में अडयाला जेल में मुलाकात भी करवाए जाने का इम्कान है, जिसके बाद काला धुआं मारता 70 साला पुराने डीजल इंजन वाला ये वड़ाइच त्यारा एक बार फिर फराटे भरदा दीगर मुसाफरों की तवज्जो का मरकज़ होगा। जी हाँ, क्योंकि पहले भी सुहेल वड़ाइच साहब ने इशारा किया ना कि मैंने जनाब 9 मई से पहले आपको मशवरा दिया था, आप ऐसा कर लें, आप वैसा कर लें। अब फिर वो मशवरा दे रहे हैं और फिर इस बात का इम्कान है कि जल्द इमरान खान साहब के पास से नाम नहाद सहाफ़ियों का एक ग्रुप भी भेजा जाएगा, जो ग्रुप इमरान खान साहब को जाके मनाने की कोशिश करेगा और इमरान खान साहब को ये कहेगा कि प्लीज़ आप माफ़ी मांग लें। आप माफ़ी मांग लेंगे तो मामलात आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, एक 90 सेकंड की वीडियो लीक हुई है जनाब, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के पास भी मौजूद है लेकिन वो नहीं चला रहा, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। वो वीडियो क्या है वो जनाब हम आपको दिखाना भी चाहते हैं, हम आपको सुनाना भी चाहते हैं, जिसमें असल मामला है इमरान खान साहब से मोहब्बत का और नवाज शरीफ साहब से नफ़रत का और उनकी करप्शन का। ये जो 90 सेकंड की ऑडियो और वीडियो है ये जनाब आपको क्या बता रही है, क्या सुना रही है। उसके बाद आपको तीसरे पैगाम की तरफ लेकर बढ़ते हैं, जो कि 48 घंटों में तीसरा पैगाम आया। ये ज़रा सुनिए, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है तीसरे पैगाम के साथ। जी, ये आपने चलाना है मियां नवाज शरीफ है, इमरान खान आज बाहर गाड़ दे, सुबह उन्होंने दिल का दौरा पै जाना नवाज शरीफ है ला इला मुहम्मद रसूलुल्लाह ते सुबह चट्टां दे विच फ्लैट भी हो जानी सारा कोई की मियां साहब दा इत्थे ला ही नहीं होना, लंदन जी होना है। हाँ। क्यों कि मियां ने सारा बंदोबस्त उथे ही रखा है। हाँ। हमारा किसी पार्टी के साथ लेन देन नहीं है, आम आदमी है। पहले कोई हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन अब यार इस बंदे से खुदा की कसम इश्क हो गया है। क्या? खुदा की कसम, पाकिस्तान में कैद आजम के बाद इमरान खान कहता है इमरान खान कि कैद कायद-ए-आज़म आजम मेरा के लीडर, बाद। मैं कहता हूँ कैद आजम के बाद मां ने लीडर जमा है तो इमरान खान इमरान जैसा। यार खान। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब ये मुल्क को लूट के अपने उहदे से रिटायर होते हैं चले जाते हैं, हाँ, एडिट हुई है वीडियो, मुल्क को लूट के चले जाते पूरी हैं, ज़रा लंबी है उधर जाके लेकिन बीमार इसका होते मतलब हैं, ये नहीं कि कोई मरते जाली हैं, वीडियो उधर है, दफनाते क्यों नहीं यार, मतलब उधर आपके लिए क्या आग एडिट लगाते की। हाँ जी, वो परवेज मुशर्रफ था, उसने सारी जिंदगी बादशाह वाली उधर गुजारी है, हमारा पैसा लूट के, हमारे बच्चों का लूट के, लूटा है या नहीं लूटा? बीमार हो गया आया, उसको कीड़े पड़े, दफना इधर दिया। हाँ, यार है अंदर जख्म होया चूरो चूर, इमरान दिल खान। दे हालात दस सकते दिल कि के साडे हालात। नाल की बनी है ते की हो रही है। इमरान की नवाज मोहब्बत। शरीफ की हुकूमत आ गई, उसकी बेटी की हुकूमत आ गई, उसके भाई की हुकूमत आ गई, मियां नवाज शरीफ के बेटे क्यों नहीं इधर आए? हाँ पाकिस्तान के खून पसीने की जितनी कमाई है ना उनके बेटों के अकाउंट में, जी, उसने हमारी कौम को जगाया है। इमरान हमें तो खान पता ने। ही नहीं था यार करप्शन क्या होती है, हाँ, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। खुदा की कसम उस बंदे ने हमें एक एक चीज बता के हमारी आंखों के सामने रख दी, हम इतने जेल में फिर सोए हुए हैं, ये निकलने का नाम ही नहीं लेते। हम इतने जायल हैं फिर भी सोए हुए हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेते। उस बंदे ने जगाया है हमें, हमारी आंखें खोली, हमें बताया है इस मुल्क के अंदर कितनी करप्शन की है। और इस मौके पर मैं आपके सामने जनाब रखूँगा जनाब हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं नासिर सिद्दीकी साहब, उनकी भी एक तहरीर, उनका भी एक पैगाम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है सूरत हाल के हवाले से, कि इस वक्त ताकतवर हलकों की, उनकी हमनवाओं की, रियासत की, हुकूमत की ये पॉलिसी है कि इमरान खान साहब कभी जेल से बाहर ना आएँ। और इस मनसूबे के तहत इमरान खान को उम्र के इस हिस्से में भी सख्तियाँ, अजियतनाक हालात का सामना है वो, ताकि वो ये कर बर्दाश्त न कर सकें, ताकि खुदा न खास्ता उनकी सेहत तेज़ी से गिरती चली जाए, ताकि अगर उन्हें किसी मकसूद मजबूरी के तहत बाहर निकालना भी पड़े तो खुदा न खास्ता वो बुजुर्ग रहनुमाओं की तरह किसी व्हील चेयर पर नजर आएँ, सियासत करने के काबिल ना रहें और ना क़यादत करने के, और फिर उसके बाद जेल ही उनका अंजाम बन जाए, तकलीफ दे असीरी। और ख़ुद को खुदा समझने वाले, इमरान खान की ज़िंदगी लेने की कोशिशें करने वाले कौम के सामने ये सारी चीज़ें वाज़े कर चुके हैं, लेकिन मछली के पेट में यूनस को ज़िंदा रखने वाले खुदा ने इमरान खान को उनकी बरह-रास्त गोलियों की बौछार में भी महफूज रखा और जुडिशल कम्प्लेक्स की मौत के जाल में भी सलामत रखा। इंशाल्लाह वही खुदा उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी महफूज रखेगा और दोबारा वो इस कौम की क़यादत करेंगे, जबकि ख़ुद को खुदा समझने वाले दूसरे मुल्कों में पनाह ढूंढते फिरेंगे। मगर इस पूरी सूरत हाल में अब तहरीक इंसाफ की क़यादत कहाँ है? वो जो उसने बात की ना आम आदमी ने, कि इसने हमारी आंखें खोल दी हैं जनाब,
اور ہم باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں. وہ انہیں کوئی نکالنے والا اس وقت نہیں ہے. تحریک انصاف کی قیادت کا یہ فرض بنتا ہے، لیکن اس کا طرز عمل افسوسناک ہے، تشویشناک ہے. یوں لگتا ہے جیسے وہ اس منصوبے کو دل سے تسلیم کر چکے ہیں کہ جس طرح 9 مئی کے بعد رہنماؤں کو یہ باور کرایا گیا کہ پی ٹی آئی کو کچل کر اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، بہت سے رہنما پارٹی چھوڑ گئے. آج کی قیادت کو بھی یہ ذہن نشین کرایا جا چکا ہے کہ عمران خان دوبارہ سیاست نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس منصوبے کو قبول کر چکے ہیں، اور ان کے رویوں سے یہ جھلکتا ہے. جب بھی قیادت سوشل میڈیا کارکنان کے ساتھ زوم میٹنگز یا نجی ملاقاتیں کرتی ہے تو بار بار یہ بات دہراتی ہے کہ عمران خان اپنے حصے کا کام کر چکا ہے، اب ان کے مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، اس کو غور کریں کہ عمران خان حصے کا کام کر چکا ہے، ہم نے آگے کام بڑھانا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے ہر صورت آگاہ کریں. اور کہا کہ یہی سوچ ان کے رویوں میں نمایاں ہے، اس لیے مرسی رہنما اب عمران خان کے فیصلوں سے بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان واپس نہیں آئیں گے، ان کا احتساب نہیں ہو سکے گا. چاہے حادثاتی سیاستدان پرانے ہوں یا پھر حادثاتی طور پر ابھرنے والے نئے وکیل رہنماؤں، سب یہی کر رہے ہیں. آج پی ٹی آئی کا وجود صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جدوجہد اور سوشل میڈیا کے دم سے قائم ہے. جس دن کارکن فیصلہ سازی سے لا تعلق ہوئے اور سوشل میڈیا نے مایوس ہو کر پارٹی کی فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا تو آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ بار بار یہ اعلان ہو کہ پارٹی عمران خان کی ہے، فیصلے وہی کریں گے. کمنٹ باکس کے اندر آپ کی قیمتی رائے چاہیے. اور یہ جماعت کسی نام نہاد قیادت کی نہیں بلکہ کارکنوں کی ہے. کارکنوں کو اپنی پارٹی کی ذمہ داری لینا ہوگی. قیادت جہاں غلطی کرے وہاں اصلاح کی جائے، جہاں تنقید بنتی ہے وہاں کی جائے، اور جہاں نظریات کے خلاف قدم اٹھے وہاں بھرپور رد عمل دیا جائے. قیادت کو بار بار یاد دلانا ہوگا کہ عمران خان کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور کارکن انہیں پارٹی کا مالک نہیں مانتے. معنی سے عمران خان کی سوچ کے سامنے سب سے بڑی دیوار کارکن ہیں، جنہیں اس دیوار کو سلامت رکھنا ہوگا. یعنی معنی سے عمران خان کے منصوبے ابھی تک کارکنان ہی کی وجہ سے ناکام ہیں. اسی لیے تو بار بار عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ خدارہ مان جائیں. اور آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ صاحب نے عسکریت یعنی عسکری سے، فوجی سے یہ لفظ انہوں نے لیا، عسکریت، کیونکہ اس وقت وہ عسکری نمائندے ہی ہیں جیسا کہ کہا بھی ہمارے دوستوں نے، متی اللہ جان، دیگر لوگوں نے. اور اکثریت یعنی اکثریت عوام کی ہے. عوام اس وقت عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. یہاں جناب پھر انہوں نے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. الیکشن 2024 سے پہلے ہی میں نے کہا تھا جی مقبولیت ہے اور قبولیت ہے، کہ عمران خان مقبول تو ہیں لیکن قبول نہیں ہیں، انہیں خود کو قبول بھی بنانا چاہیے. سپیس جو ہے وہ سویلین کی سکڑ رہی ہے، اور یہ ہائبرڈ نظام ہے، ملٹری کی بڑھ رہی ہے، لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. پھر انہوں نے برسلز میں جناب انہوں نے کہا جی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ ہم جناب جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا کہ جہاد کا ایکسپورٹ نہیں ہوگا. اور 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بڑا متوازن تھا، بعد میں پاکستانی معاشرے کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. یعنی ضیاء پر تنقید بھی کر رہے ہیں، جبکہ یار دوست تو کہتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے وہ تو جنرل ضیاء الحق سے بھی کئی قدم آگے ہے. اچھا، اب یہ عسکریت اور عسکریت کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ حکومت اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ایک صفحے پہ ہے، وہ کہیں جا نہیں رہے، لیکن نظام کے اندر کیونکہ تضادات ہیں. پھر اگر جا نہیں رہے تو پھر تضادات کیا ہیں؟ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کلہ بڑا ان کا مضبوط ہے، پھر آپ کو بار بار عمران خان صاحب کی منت ترلا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آگے چل کر وہ کہتے ہیں جناب کیونکہ قائد اعظم نے پاکستان کو جمہوری ملک بنایا تھا، اور 1973 کا آئین ہے، اور جناب اتفاق رائے ہے اس کے اوپر، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور 18ویں ترمیم صوبائی حقوق ہیں، اور جناب صوبوں کے درمیان ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، اور جمہوریت آئین مستقبل ہے، اور فوج دفاعی بازو ہے. اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ عسکریت کی بالادستی ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے. عسکریت اور اکثریت ہاتھ ملا کر چلیں گے تو ایک فلاحی ریاست بن سکے گی. ہاتھ ملا کر چلیں گے، یعنی ایک بار پھر انہوں نے درخواست کی ہے کہ اکثریت جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ عسکریت یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ہاتھ ملا لے تو پھر ایک فلاحی ریاست بنے گی. یعنی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت جس نے عسکریت کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے وہ اقلیت ہے، جس نے ہاتھ ملایا ہوا ہے وہ اقلیت ہے. انہیں ووٹ نہیں پڑے، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ اقلیت ہے. یہ بات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان مان رہے ہیں خود، اور واضح طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو مسلسل 48 گھنٹوں کے اندر تیسرا، 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان اگر 72 گھنٹے بھی اس کو سمجھا جائے، یعنی 16 کو پہلے، 17 کو دوسرا، آج 18 کو تیسرا پیغام آ رہا ہے. تو سوال وڈے اینکروں، ویلے کارم نگاروں، ملازم صحافیوں سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے،
MKM سے, دیگر سیاسی جماعتوں سے یہ بنتا ہے جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں کہ آپ تو جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاملات کو بڑا سنبھال لیا ہے, آپ تو جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا ہے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جناب پاکستان کے اندر کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں ہے, کوئی معاشی عدم استحکام نہیں ہے, تو پھر آخرکار کیوں آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرنے والے, پہلی ملاقات کرنے والے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان تیسرا پیغام بھجوا رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ خدا را آپ مان جائیں اور ہاتھ ملا لیں تاکہ پاکستان فلاحی ریاست بن سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.